5 اگست کو آپ لوگوں نے احتجاج کرنے کا کہا تھا تو وہ تو آپ لوگ کا فلاپ ہو گیا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ فسقیت ہے, فاشزم ہے, پولیٹیکل فاشزم ہے. آپ کی جو پارٹی کے جو ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ باہر نہیں نکلتے. جو آپ گولیوں کی بات کر رہے ہیں وہ پھر بیچارے بچوں نے تو گولیاں کھانی تھیں نا سر. گولیاں نہیں چلائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں 10 منٹ میں اور گھنٹے میں 10,000 بندہ اسلام آباد میں نے اکٹھا نہ کر دیا تو میں اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کر دوں گا. ان صاحب نے دوبارہ کال دی 13-14 اگست کو. یہ کیا آپ لوگوں کی تیاریاں ہیں, کیا لائے عمل ہے؟ انشاءاللہ پھر 5 اگست والا احتجاج ہوگا. 5 اگست کا بہت کامیاب الحمدللہ یہ ہمارا پروسیشن تھا, پرامن تھا. آپ لوگ تو حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, مذاکرات کرنا نہیں چاہتے اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ راضی کر نہیں پا رہے. ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو, ان کی کریڈیبلٹی ہو. ہیلو, ویلکم ٹو مائی اندر ایپیسوڈ. آج کی جو ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں. ان کا تعارف تو میں بالکل بھی نہیں کراؤں گی کیونکہ ان کے تعارف پوری پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں, کسی بھی پارٹی سے آپ پوچھیں, صرف ان کا نام لے لیں, ثناء اللہ مستی خیل. تو ثناء اللہ کے نام سے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی جانتا ہے نہیں جانتا, لیکن مستی خان کے نام سے ضرور جانتا ہے کیونکہ مستی خیل. لیکن جو ورڈ ہے نا سر مستی, وہ ایک عجیب ہی طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے ہر بندے کی طرف سے. جیسے ابھی میں انٹرویو کرنے لگی تھی تو وہ سر نے مجھے ایک ایسی جگت ماری کہ میں نے کہا کہ سر پہلے تو میں آپ کا انٹروڈکشن کروانا چاہتی تھی, لیکن اب میں انٹروڈکشن نہیں کرواؤں گی کیونکہ آپ کسی تعارف کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو میرے خیال سے انٹروڈکشن تو میں نے کروا دیا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر پہلے تو آپ نے نام کی تعریف بتا دیں کہ آپ کے نام کا کیا مطلب. چلیے ثناء اللہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ مستی کا ورڈ کیا مطلب؟ تھینک یو انیتا, آپ آئے, آپ تشریف لائے, آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے میرا محافظ ضمیر جاننے کی کوشش کی. نسل نام پٹھان ہے, ہم ابراہیم لودھی کی اولاد ہیں. ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ میاں والی میں آ کے سیٹل ہو گئے تھے. تو ابراہیم لودھی کے جو بیٹے تھے نیازی خان, مروت خان, بلچ خان, تو اور بھی تھے. ہم بلچ خان کی اولاد ہیں. بلکہ سب ٹرائبز جو ہیں ہمیں وہ پہچان کے لیے, جیسے پختونوں کی پہچان کے لیے, تو وہ مستی خیل. ہمارے بزرگ کا نام کو مستی خان ہوگا تو اس بنیاد پہ خیل جو ہے یہ پختونوں کو میں ذات کو کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا جی. جیسے اب عمران خان ہے, ہم میاں والی میں عمران خان کو نیازی نہیں بولتے, ہم عمران خان کو وہاں بولتے ہیں کہ یہ شیرمان خیل ہے. اچھا سر, دوسرا مجھے ایک یہ بتائیے گا کہ جو 5 اگست کو آپ لوگوں نے احتجاج کرنے کا کہا تھا تو وہ تو آپ لوگ کا فلاپ ہو گیا, کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے خود ہی اپنی گرفتاری حکومت کو پلیٹ میں رکھ کر دی ہیں؟ انیتا, کہ ہم جنگجو ہیں, ہم سیپریٹسٹ ہیں. سر پھر احتجاج بھی تو آپ لوگوں نے نہیں کیا نا. کیا اب مجھ سے 20 کٹھے کوشچن کر لیں گے, میرا ایک رائٹ ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. ضرور آپ کو. نہ ہم سیپریٹسٹ ہیں, نہ ہم جنگجو ہیں, نہ ہم ملیٹنٹ ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم آئین پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں, رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. ہماری یہ جد و جہد ہے سول لبرٹیز کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے سے کوشچن کریں, یہ آپ کی آزادی ہے, آپ کو آئین پاکستان نے آزادی دی ہے, لیکن میری بھی یہ آزادی ہے کہ آپ میری بات کو سنیں. نہیں ضرور ہے. میں اپنی بتا رہا ہوں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ایک یوتھ ہے, ایک نوجوان ہے, ایک بوڑھا ہے, کاشتکار ہے, جو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, واقف لائف سے, کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی زندگی جو آئین پاکستان کے مطابق گزار سکے. تو ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم تحریر کریں گے, تقریر کریں گے, احتجاج کریں گے, جو بھی احتجاج کے میکانزمز ہیں ہم کریں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فسقیت ہے, وہ فاشزم ہے, پولیٹیکل فاشزم ہے. ماشاء اللہ تو اس میں بھی کوئی سختیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ہے ماشاء اللہ نہیں ہے, ماشاء اللہ پلس ہے. اور خاص کر جو پنجاب کی صورتحال ہے, وہاں پہ جو ایک خاتون چیف منسٹر ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا, عوام کا مینڈیٹ چڑھا کے ان کو بٹھایا گیا ہے, انسٹال کیا گیا ہے. جیسے یہاں کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو حکمران ہیں ان کو انسٹال کیا گیا ہے. عوامی وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آئے, عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا. ہم نے احتجاج کیا اور آپ دیکھ سکتی ہیں ہمیں گولیاں ماری گئی, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. ہم نے اسمبلی ڈیزالو کی, خیبر پختونخوا کی, پنجاب کے الیکشن نہیں کرائے گئے, آئین پاکستان کی وائلیشن کی گئی. اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیجن آیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ورڈکٹ آیا فل بینچ کا, وہ انہوں نے 1 سال تک امپلیمنٹ نہیں کیا. اور دیکھیں اب ہم نے پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد انہوں نے گولیاں ماری, ہمارے شہید ہوئے ہیں.
گرفتاریاں ہوئی ہیں. اب اس سے بڑی فسطائیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی ہیں اور سینٹ میں ہیں اور پنجاب میں ہیں اور ان کو وہ سلاٹرنگ کر رہے ہیں, ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, ان کی کنوکشنز کر رہے ہیں. ان ماحول میں ہم نے پورے میرا سوال لمبا ہو گیا. جو اب آپ میرے سے پوچھیں گے, آپ کے سامعین کو میری باتوں کی سمجھ لگے گی کہ اب یہ ماحول ہے. اس ماحول میں پاکستان کے کونے کونے سے چاروں صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اوورسیز میں بھی جو 5-6 چیپٹرز ہیں پاکستان طریقے حساب سے, کیا یورپ, کیا امریکہ, کیا مڈل ایسٹ, کیا نارتھ امریکہ, پوری دنیا میں جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج اس لحاظ سے کامیاب ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کوئی ٹینک ہے, میرے ہاتھ میں کوئی بندوق ہے, نہ میرے ہاتھ میں نے کچھ جیکٹ, میں نے کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو خود کو شمل آور کی ہے. وہاں غلطی بھی تو آپ لوگ, میں معذرت کے ساتھ, لیکن وہاں غلطی بھی تو آپ لوگوں کی تھی نا کہ آپ کی جو پارٹی کے جو ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ باہر نہیں نکلتے. جو آپ گولیوں کی بات کر رہے ہیں, وہ پھر بیچارے ورکروں نے تو گولیاں کھانی تھی نا سر. اس دفعہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ہمارے لوگوں کو کروڑوں روپے کے بلینز کی آفر کی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا گیا. بڑی لمبی تفصیل ہے, آپ کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے. لمبی ماؤں بہن بیٹیوں کو اٹھایا گیا اور ان کو فلور کراس کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ انہوں نے زمین نہیں بیچا, اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا, اپنی آئیڈیالوجی کا سودا نہیں کیا. خان کے ساتھ, خان کی نظری کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اس دفعہ ہم نے اسٹریٹجی چینج کی تھی, ہم نے اپنی غلطیوں اور بلنڈرز کو ریوزٹ کیا تھا. ہم اسلام آباد میں نہیں تھے, آپ لوگ بھی موجود تھے. کیا کسی پرائیویٹ آدمی نے کوئی ایف آئی آر کروائی ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے میری دکان چوری کر لی ہے, انہوں نے مجھے پتھر مارے, میری دکان کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے؟ کسی نے کیا ہے کمپلینٹ؟ میں عرض کر رہا ہوں, کسی نے کمپلینٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہاں آئے تھے اور پی ٹی آئی لوگوں نے ہمارے بزنسز جو ہیں وہ چوری کر کے لے گئے, ہمارے کو ڈیمیج. پرامن لوگ ہیں, پرامن احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. سر آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت ایسا کرتی ہے, ہم لوگوں نے بھی دیکھا, سب کچھ ہے. لیکن سر جو 5 اگست کو جو آپ لوگوں نے احتجاج کی کال دی تھی, آپ کے لیڈر نے احتجاج کی کال دی تھی, اس پہ حکومت خود کہہ رہی ہے نا کہ بھائی یہ لوگ تو باہر نہیں نکلے, ان کے ایم پی ایس تو کچھ چند یہاں بیٹھے تھے جو بڑے لوگ ہیں, جیسے کہ سلمان خان راجہ کی بات کرو تو وہ تو یہاں تھے, حالانکہ ان کو اپنے حلقے میں پنجاب میں ہونا چاہیے تھا. وہ بات یہ بات ہے سر. ابھی آپ ہی کی وہ جو ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ 70-80 سالہ خاتون ہیں, وہ بھی تو باہر نکلی ہے نا, انہوں نے بھی تو اپنی گرفتاری دی ہے نا. لیکن سر آپ لوگ یہاں اسمبلی سے باہر نہیں نکلے, آپ لوگ بنا بتائے اڈیالہ چلے جاتے. تو وہ ایک اور سوال میرا سننے کے, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں آئی جی صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کا انتظار کرتی رہی, لیکن ان میں سے کوئی رہنما باہر نہیں نکلا. نیتا میری بات سنیں, میں چھوٹا ورکر ہوں. اب پاکستان کے سارے میڈیا کو بلائے. میں نے ابھی بھی فیئر وائی میں رات پارلیمنٹ پرسوں بات کی ہے بدانی کے پروگرام میں. اب پورے پاکستان کی میڈیا کو بلائیں. میں بکھر سے عوامی نمائندہ ہوں, ان کو بولیں کہ آزادی ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, کوئی فسطائیت نہیں ہوگی, کوئی گولیاں نہیں چلائیں گے. سر گرفتاریاں تو پھر ہوں گی. سنو, گولیاں نہیں چلائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں 10 منٹ میں اور گھنٹے میں 10,000 بندہ اسلام آباد میں نے اکٹھا نہ کر دیا تو میں اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کر دوں گا. معذرت کے سر, آپ کے اس سوال میں آپ کا جواب ہے کہ ورکر آپ کے ساتھ نہیں نکلتے. ورکر ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان عمران خان کی پاپولیرٹی بہت ہے, ورکر کو آج بھی اگر دوبارہ الیکشن ہو تو یہ جو عوام ہے نا 24 کروڑ, یہ عمران خان کو ووٹ دے گی, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. لیکن ورکر سر آپ لوگوں سے نکلنے کو تیار نہیں. ورکروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یہ چھپ جاتے ہیں, ہمیں آگے لگایا ہوا ہے مار کھانے کے لیے, ڈنڈے کھانے کے لیے. وائی ہم کیوں نکلے تھے؟ آپ نے 4-5 بڑے تیکھے سوال کیے ہیں. اس آپ کے 5-4 جو تیکھے سوال ہیں نا, اس میں کچھ مریم کی آپ نے بات کی جو ہماری مخالف ہے, جو مینڈیٹ لے کے نہیں آئی, جو انسٹالڈ ہے, اس کی باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کچھ آپ نے جو کوشچنس کیے ہیں نا تو وہ جو عوام کے سوال میں بحث کروں نا, مریم تو عوام نہیں ہے نا, مریم تو ہمارے خلاف فریق ہے جو ہم سے ہار گئی ہے نا, جس کا آپ نے تشبیہ دی ہے کہ اس نے یہ کی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ باہر نکلے, ہمارے آئی جی سے انتظار کر رہے ہیں. مریم صاحبہ آپ ہمیں الاؤ کریں, آپ ہمیں اجازت دیں, جو آئین پاکستان ہمیں الاؤ کرتا ہے, جو قانون ہمیں الاؤ کرتا ہے. لاہور اور پاکستان میں اتنے بندے نکلیں گے کہ شاید روئے زمین اتنے بندے اکٹھے نہیں ہوں گے.
25 करोड़ अवाम में से 80% लोग जो है इमरान खान के साथ हैं। और जो आप कह रही हैं ना, जिस जब हमने पॉलिसी बनाई थी, हमारे राजा साहब के बारे में आप बात कर रहे थे, इस वक्त जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी और हमने उसको इंतहाई सीक्रेट रखा, खुफिया रखा, वो ये थी कि हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं वो अपने जो है वो बंदे लेके लाहौर जाएंगे, और जो हमारी तंजीमें हैं, लोकल तंजीमें जो है वो वहाँ पे जो है वो एहतजाज करेंगी डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो हमारे MNA हैं उनको पार्टी ने ये कहा कि नहीं जी, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान को 2 साल हो गए और उसके लिए हम चाहते हैं कि ये नेशनल फोरम है पार्लियामेंट का, हम उस पर आवाज़ बुलंद करेंगे नेशनली और इंटरनेशनली, ताकि कवरेज हो कि इमरान खान को जो नाक जेल में डाला गया है और जो उनके साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको हम हाईलाइट कर सकें। और साथ साथ चूँकि वो आपको पता है कश्मीर का इशू भी था, तो हम पे कुछ नेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, पाकिस्तानी भी तो है ना जी, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मेरा नज़रिया और उसमें पाकिस्तानी तो है, कुछ इश्यूज जो है नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, जहाँ रेड लाइन्स हैं, वो तो हमारी भी रेड लाइन्स हैं ना जी। तो हमने उनके साथ यहाँ पे कश्मीर की करारदाद आनी थी, हमने कश्मीरी करारदाद को पूरी अमेरिका को, दुनिया को, आलमी ज़मीर को झंझोड़ना था, उनको हमने ये बताना था कि नहीं, पाकिस्तान की सारी कौम जो इकट्ठी है कश्मीर के इशू पे। जो अनफिनिश्ड एजेंडा है UNO का, लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा कि चूँकि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन को और हमारे MNAs को उन्होंने पॉलिटिकल स्लॉटरिंग की है, जिससे जमहूरियत को सख्त नुकसान हो रहा है, तो उस बुनियाद पे भी। और उसमें फिर MNAs को फिर ये कहा गया कि आप जो है आप यहाँ रहेंगे और आप उसके बाद अडियाला जाएंगे। जब हमने अडियाला के लिए जाना तो स्पीकर साहब ने हमारा गेट बंद कर दिया, हम 3-4 घंटे तक वहाँ झगड़ा करते रहे। वो तो आप बार बार क्यों कह रहे थे स्पीकर साहब को कि हमें ये श्योरिटी थी कि गिरफ्तारियां ना करवाएं? सर गिरफ्तारियां तो फिर होंगी, वो लीडर ही कैसा जिस जो गिरफ्तार ना हो। तुम नौजवान हो, ये बच्ची हो, नई नई माशाल्लाह आ रही हो, हम गिरफ्तारियों से डरते हैं। जिसका मैंडेट छीन लिया गया, जिनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, जिनके लीडरशिप को फस्तायत का और जो जुल्म और जबर का मुजाहरा करके उनको पार्टियां छुड़ाई गई, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जो हमारे गवर्नर्स थे, उनके बच्चों को उठा लिया गया, उनसे पार्टियां छुड़ाई गई। हमारी फर्स्ट लीडरशिप को हमारी पार्टी छुड़ाई, सेकंड छोड़ गई, थर्ड छोड़ गई, फोर्थ छोड़ गई, लेकिन हमने तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो 18 में आज़ाद जीत के आया था, मेरे तो PTI 85,000 वोटों से हार गई थी, पीपल्स पार्टी मेरे से 1.5 लाख वोटों से हार गई, नून लीग मेरे से 40,000 वोटों से हार गई। सुने अब क्रेडिबिलिटी की आपने बात कर दी है ना, तो क्रेडिबिलिटी पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। उसमें ये है कि जब खान ने कहा ना जी कि मैं रिजाइन करूँ, मेरे 2 साल टर्म पूरी, तो मुझे तो भाई लोग फेडरल मिनिस्टर बना रहे थे। अच्छा, मैंने कहा सॉरी, मैं ऐसी फेडरल मिनिस्ट्रियाँ, ऐसी लग्जोरियस ऑफर्स इमरान खान के नाम पे कुर्बान करता हूँ। अब जब मैं MNA बन के, आपको पता है अनीता साहबा, मेरे नॉमिनेशन पेपर छीन के फाड़ दिए गए थे, वो नहीं पता ना, मुझे नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिए गए। मेरे भतीजे के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, मेरी मिसेस के रिजेक्ट हुए, मेरे भतीजे के रिजेक्ट हुए, मेरी भांजी के रिजेक्ट हुए। फिर जब मैं हाई कोर्ट से बहाल हुआ इस्लाम मुल्तान बेंच से, तो फिर उन्होंने जो स्क्रूटनी के लिए गए, तो मेरे भाइयों के और जो वो सेकेंडरी प्रपोजल है, उनको RO के सामने अरेस्ट कर लिया गया, मेरे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। और मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि 26 जनवरी को मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर हुआ, कब हुआ जी? मैं चंद दिन के लिए इलेक्शन के लिए गया, मैंने तो मुझे वोट ही किसी ने नहीं मांगने दे, लेकिन उसके बावजूद मुझे अवाम ने वोट डाला है। मैं मेरी अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब जो MNAs को जो स्लॉटरिंग कर रहे हैं, उनको गिरफ्तारियाँ करके और सजाएं दे रहे हैं, तो वो इससे बड़ी MNA और अवाम का नुमाइंदा क्या कुर्बानी दे सकता है? जब उसको 10 साल के लिए आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दें और उसकी सीटें भी छीन लें, उसके बच्चे भी महफूज ना हो, बिजनेस भी महफूज ना हो, ये फस्तायत का और जुल्म का और जबर का। मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप देखें अनीता,
اب میرا انٹرویو لینے آئی ہیں, میں آپ کا ڈور بند کروا دوں, اب آپ جن بھوت ہے, کہاں چھوڑ کے جائیں گی؟ کہ نا آپ کہاں اڑ کے جائیں گی؟ آپ اڑ کے جائیں گی, یا تو آپ کہیں کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ اذن دیا تھا کہ جنوں اور ہواؤں کو مسخر کر. حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں, یہ حکومتی لوگ یہ فرمائشی دروازے, حکومتی لوگ جو ہیں یہ میں اب غصے میں الفاظ کو میں ڈائجسٹ کر گیا ہوں ان کے الفاظ کو. دیکھیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ شکست خوردہ جس کو عوام نے تھپیڑے مار مار کے ان کے خلاف عوام نے بیلٹ پیپر کو بلٹ بنا کے ان کے خلاف ووٹ ڈالے, ہم نے 180 سیٹوں سے نوازا. اگر ان میں اتنا دم خم ہے, میں آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ آؤ الیکشن میں چلتے ہیں, منصفانہ الیکشن کرواتے ہیں, انٹرنیشنل آبزرورز کو بلاتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کا رزلٹ پورے پاکستان میں 100% پہ 90% نہ ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیے, جو آپ کے لوگ نااہل کر دیے گئے ہیں سارے, ابھی تو 19 لوگ وہ نااہل ہوئے ہیں اور سننے میں آیا کہ 32 سے 33 لوگ تک جائیں گے. لیکن سر یہ سیٹیں جو خالی ہوں گی, پھر آپ کے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے, پھر وہ تو پھر حکومت کی طرف چلے گئے, فائدہ تو پھر حکومت کو ہوا, آپ کو کیا سیٹیں؟ عمران خان پہ ایم این اے شپ قربان, عمران خان کے نام پہ ہماری زندگیاں قربان, عمران خان کے نام پہ ہماری سیاست قربان, اور پاکستان کے نام پہ لا الہ الا اللہ کے لیے, ٹھیک ہے جی, کہ ہماری ہر چیز قربان. تو کیا میں نے آپ کو کہا کہ جو ایم این اے شپ ہے, اگر ہمیں ایم این اے شپ عزیز ہوتی تو اس وقت جب میں نے یہ ایم این اے شپ, جو ہمارے لوگوں نے ایم این اے شپ چھوڑ دی تھی 2 سال کا پہلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چیف منسٹر تھے پنجاب کے, ہم نے وہ چھوڑ دی. ہم خیبر پختونخوا کے چیف ہم نے وہ چھوڑ دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتدار, اختیار, ذاتی آسائش ہمارے نزدیک معنی نہیں رکھتی. ہم ایک بہت بڑے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ رول آف لا کا, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا, سول لبرٹیز کا. آپ دیکھیں پیک ایکٹ لگا کے آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے, میڈیا کے لوگوں کا, آزادی عدلیہ کا گھونٹا گیا ہے. جب آپ لوگ حکومت تھی تو آپ لوگ بھی پیکا ایکٹ لائے تھے. پیکا ایکٹ لائے نہیں تھے, پروپوزلز تھی, اس پہ ہم نے میڈیا کو بلایا تھا, میڈیا سے ہماری نیگوسیشن ہوئی تھی, میڈیا نے کہا تھا کہ ہم اس پہ ایگریڈ نہیں ہیں, تو پھر ہم نے پوچھ تو نہیں کیا. آپ لوگوں نے تو ہم سے نیگوسیشن بھی نہیں کیا, میں تو پوچھا بھی نہیں. چلو یہ حکومت ہے, چلو فارم 47 کا جواب ہے, اس سے تو پوچھ بھی نہیں کیا. پلس گیلری میں تو ظالموں, جابروں, ووٹ چوروں اور فسطائیت پسندوں, گولیاں مارنے والوں کو آپ ہمارے ساتھ موازنہ کر رہی ہیں. لیکن سر وہ جب آپ کے وزیر وہ تو مجھے پھر خواجہ آصف والی اب بچی نوئی, تو مجھے تو خواجہ آصف والی وہ بات یاد آ گئی مجھے, پھر میں کیسے دوبارہ کہہ سکتا ہوں ہمارا اور آپ ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں. سر یہ بات غلط ہے. دیکھیں پیکا ایکٹ نہ آپ لوگ لا سکتے ہیں نہ وہ لوگ لا سکتے ہیں. یہ پھر وہ لوگ بھی تو کل کو اپوزیشن میں آئیں گے نا, پھر اپوزیشن میں آ کے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. خیر سر یہ بتائیں کہ جو آپ کے خان صاحب نے دوبارہ کال دی 13-14 اگست کو, تو پھر آپ لوگ اس کے لیے کیا آپ لوگ کی تیاریاں ہیں, کیا لائے عمل ہے؟ انشاءاللہ پھر 5 اگست والا احتجاج ہوگا. 5 اگست کا بہت کامیاب الحمدللہ یہ ہمارا پروسیشن تھا, پرامن تھا, آئینی تھا, قانونی تھا اور سیاسی تھا. ہر لحاظ سے ہمارے ورکر جو ہیں وہ نکلے ہیں الحمدللہ, اور پورے پاکستان سے نکلے ہیں. 170 آپ کے جو آلموسٹ ڈسٹرکٹس ہیں, ہر جگہ ہوا احتجاج. اگر کوئی جو یہ بات کر رہا ہے اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو اس کے بعد آپ جو انٹرویو کے بعد نا جی, جو میں آپ کو پی ٹی آئی نارتھ پنجاب کا جو جہاں جاؤں گا وہ دکھا دیتا ہوں, پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب جو ہمارے اس کا, اس کے بعد پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب کا, پی ٹی آئی ساؤتھ پنجاب کا, آپ کا جو یہ پشاور کا جو 2 زونز ہیں وہ دکھا دیتا ہوں, کراچی کا, کشمیر کا, گلگت کا, انتظار کرتے ہیں یورپ کا. یہ بیچارے ہمارے آزمائے, یہ درا ستمگا تو دیر آزمائے, جگر آزمائے, یہ ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں, یہ آئی جی بھی ہمارا دیکھا ہوا ہے. اور دوسری میں بات بتا دوں نیتا, ہم فتح مکہ کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں, اور نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی بلیو کرتے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے
ظالم کی حکومت قائم، کافر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ میرے سے سوال کر سکتی ہیں، آپ کا رائٹ ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. پھر میں فیصلہ کس پہ چھوڑوں گا؟ آپ کے سامنے. اسناء اللہ خان صحیح بات کر رہا ہے یا انیتا کی ڈنڈی مار رہی ہے؟ Who will decide? Judge will be the people of Pakistan. ہم یہ کہتے ہیں کہ مہربانی فرمائیں، ہم برے ہیں یا اچھے ہیں، ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، ہم فاشسٹ ہیں یا ہم آئین کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اس کی ججمنٹ عوام کو کرنے دیں. اس کو کرنے دیں، عوام کو کرنے دیں. یہ فیصلہ کس کو کرنے دیں؟ عوام کو کرنے دیں. پھر ہمیں آپ لوگ کریں کہ میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک مینیفیسٹو ہے، میرا ایک پروگرام ہے. تو میں اپنا پروگرام تو میں کروں گا نہیں. جو بچے بیٹھے ہیں جو پاکستان جیسے آپ ہیں، میرا 70% آپ میرے بچے آپ مستقبل ہیں، میرا مستقبل ہے، یوتھ ہے. یوتھ جو ہے میں دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے کھسک جاتی ہے کہ میں یوتھ کے لیے کیا کر رہا ہوں. ڈگریاں ہاتھ میں لے کے میری یوتھ پھر رہی ہے. کیا پاکستان کی سرکار میں یہ کیپیسٹی ہے، آپ کے سسٹم میں یہ اتنی اہلیت ہے کہ آپ ان کو جاب دے سکیں؟ اور آپ کے پاکستان کے جو یوتھ ہے اور آپ کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ چلے گئے؟ 3 ملین لوگ پاکستان کے چلے گئے. اور آپ ساتھ یہ بھی نہیں تھا دیکھیں، وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بھی داؤ پہ لگایا ہے کہ اچھے مستقبل کی خاطر بیچارے باہر جاتے ہیں اور سمندروں اور دریاؤں میں ڈوب رہے ہیں. اس کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھنا انیتا یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، آپ میرے سے 3-4 سیریز کریں کوسچنس کے، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آؤں گا. آپ میرے پاس آئیں، آپ میرے سے کریں کہ ساتھ یہ بھی کریں آپ کے. میں پاکستان کی غیرت مند اور باز امیرہ ہم آپ سے مخاطب ہوں جو یہاں 77 ایئرس تک برش اقتدار رہی ہیں، جو آج بھی حکمران ہیں. آپ کے ان 80 سالوں میں یہاں کون حکمران رہا ہے؟ بتا دیں مجھے. سر آپ نے کہا نا کہ یہ تجارت نہیں میرے سوال کا جواب بھی دینا انیتا. ضرور آپ کو، میں بھی تو اینکر بن سکتا ہوں نا. چلے آپ اینکر ہوں. نہیں آپ مجھے یہ جواب دیں کہ پاکستان کی جو 78 سالہ ہسٹری میں کون حکمران رہا ہے؟ 30 سال تک ہمارے بھائی لوگ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد آدھی زندگی جو ہے انہوں نے کیا ہے اور آدھی زندگی مسلم لیگ نون اور یہ پیپلز پارٹی حکمران رہی ہے. جو بیچارہ 3.5 سال رہا ہے عمران خان، آپ اس پہ تو کیا کہتے ہیں وہ نشتر جو ہے وہ مارتے ہیں، تیروں کے بھی، الفاظ کے بھی اور ہر چیز کے جی. تو جو 70 سال تک اس کا پوچھتے ہی نہیں ہے. نہیں سر، عمران خان بہت بہادر لیڈر ہے. یہ 76 سال کی 76,000 ارب روپے کے جو لونز ہیں، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، جو لیٹسٹ انہوں نے جو اسٹیٹکس آئے ہیں، جو پاکستان کی حکومت نے اسٹیٹکس دی ہے، اب دیکھیں نا اس میں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ کی جو 44% پاپولیشن ہے وہ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. ڈو یو نو واٹ از پورٹی لائن؟ پورٹی لائن از دس کہ اگر آپ ڈیلی $3 نہیں کما رہے، 600-700 روپیہ، 600-700 روپیے کا آج روٹی کھائیں نا آپ، صبح کا بریک فاسٹ بھی کریں، 3-4 بچے ہوں، لنچ بھی کریں، ڈنر بھی کریں، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، بیمار بھی ہیں، بچوں کی تعلیم بھی ہے، گزارا کر سکتے ہیں. بس غریب لوگ ہیں نا سر، کسی نہ کسی طرح انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا $3 مین کے آپ جو ہے 600-700 روپیہ اور آپ کو ملٹیپلائی کریں آپ 30 کے ساتھ 21,000 روپیہ بنتا ہے. 21,000 روپے میں آپ اپنا مدر کر سکتے ہیں. پھر لوگ اسلحہ کیوں نہ اٹھائیں؟ لوگ نشے پہ کیوں نہ لگے؟ لوگ پھر اس کے لیے ڈی ٹریک کیوں نہ ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس دن میں کرنا شروع ہو گئی؟ لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، لوگ اپنا گھر بار گزار نہیں کر سکتے. اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے ایک بھوکا اور غریب شخص دائرہ اسلام سے نہ خارج ہو جائے. کس سے جی؟ آپ کی جو یہ اسلام ہے، آپ اگر آپ بھوکے ہیں، آپ کے پاس ننگ ہے، آپ کے پاس آپ کا اسلام جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا.
تو آپ ہم سینئر ہو گئے, ہم یہ رو رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, خدا مہربانی کرو, ملک کے لیے کام کرو, یہ ہمارا ملک ہے, یہ میری ماں ہے, مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, میرے اس کے لیے بچے قربان ہیں, میری سیاست قربان ہے, میری ہر چیز قربان ہے اس پاکستان کے لیے. تو کیا کل جو انڈیا نے ہم پہ جنگ مسلط کی انیتا, تو ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ جو لوگ کہتے تھے کل کہ یہ جو اس پہ یوتھ جو بیٹھی ہے ان کو طرح طرح کے نام دیے گئے, اور پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے وہ ڈیجیٹل واریئرز ہیں. اچھا سر, ڈیجیٹل واریئرز, نیریٹو کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے بنایا, انہوں نے بنایا. اس لیے آپ یوتھ کو میری گزارش ہے آپ کی وزارت سے, آپ بوڑھے لوگ جو پرانے لوگ تھے نا, سادے لوگ, ان پہ آپ کا داؤ اور منتر چل جاتا تھا. ڈیجیٹل میڈیا میں یہ نہیں چل سکتا. اب میں جو کہوں گا نا, اگر غلط ہے, میری انفارمیشن غلط ہے, میری بات کو یوتھ تو نہیں کرے گی. میرے زیادہ پڑھی لکھی ہے, زیادہ ویل اویئرڈ ہے, ٹیکنالوجی سے ویل اکوپڈ ہے. 1 سیکنڈ میں آپ گوگل کریں گے دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, بڑی خوشی مجھے آپ سے بات چیت کر کے.